الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ دعا ہے کہ آپ تمام لوگ بخیر ہوں گے۔ میں ابھی مسجد نبوی میں بیٹھا ہوں، قیام اللیل کی نماز ختم ہوئی ہے۔ آج جو ہے 29ویں شب تھی اور الحمدللہ دعا کے بعد نبوی جو ہے جو لوگوں سے 15 لاکھ لوگوں سے فل تھا، سارے لوگ عصر سے بیٹھے ہوئے تھے۔ اب رات میں جب 2:30 بجے نماز ختم ہوئی ہے تو سب لوگ اپنے اپنے گھر گئے ہیں۔ اللہ تمام لوگوں کی دعاؤں کو، تمام لوگوں کی عبادتوں کو قبول فرمائے۔ ایک سوال جو بار بار میرے پاس آتا تھا کہ بھائی مسجد نبوی میں تراویح کتنی ہوتی ہے، قرآن پورا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، قرآن ختم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے۔ میں لوگوں کو فرداً فرداً جواب دیا کرتا تھا، لیکن آج 2-3 دن پہلے میرے والد صاحب نے مجھ سے پوچھا، جناب ڈاکٹر ارشاد صاحب نے، کہ ارے بھائی وہاں کس طریقے سے تراویح ہوتی ہے اور قرآن ختم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے۔ تو جب میں نے ان کو بتایا تو میں نے سوچا کہ کیوں نہیں ایک ویڈیو بنا کر کے اب تمام لوگوں کو اس کے بارے میں بتایا جائے کہ تراویح کی نماز یہاں پہ تراویح کیسے پڑھی جاتی ہے اور قرآن کیسے ختم ہوتا ہے۔ تو تراویح کا جو نظام یہاں پہ ہے، اس کو ہم 2 دور میں جو ہے کیا کہتے ہیں وہ تقسیم کرتے ہیں۔ ایک دور جو ہے کورونا کا پہلا دور ہے، ایک دور جو ہے وہ کورونا کے بعد کا دور ہے۔ تو اگر ہم کورونا کے پہلے کے دور کو دیکھیں گے تو کورونا کے پہلے کا دور جو تھا اس میں جو ہے تراویح جو ہے وہ 20 رکعت پڑھی جاتی تھی، اور 20 رکعت پڑھنے کے بعد جو ہے تراویح کو پورے 20 دنوں تک 20 رکعت تراویح پڑھی جاتی تھی۔ اس کے بعد جو ہے تراویح 20 رکعت کے بعد ہر دن جو ہے وہ تراویح کی نماز کے بعد جو ہے وہ ہوتی تھی۔ 20 رکعت عشاء کی نماز کے بعد تراویح ہوتی، اور اس کے بعد جو ہے پھر کیا کہتے ہیں 3 رکعت وتر کی نماز پڑھی جاتی تھی جس میں دعا ہوتی تھی۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ اس کے بعد جو ہے 21ویں شب سے جو ہے 20 رکعت تراویح کے بعد وتر کی نماز نہیں ہوتی تھی۔ وتر کی نماز جو ہے وہ رات میں پڑھتے تھے قیام اللیل، 1 بجے رات سے 10 رکعت نماز پڑھتے تھے، جس میں پھر الف لام میم سے سورہ بقرہ سے شروع کرتے تھے نماز پڑھانا، قرآن پڑھتے تھے وہ سورہ بقرہ سے، اور اس کے بعد 10 رکعت پڑھنے کے بعد پھر 3 رکعت نماز پڑھتے تھے، وتر کی نماز پڑھتے تھے۔ تو کیسے ہو گیا 20 رکعت عشاء کے بعد تراویح، اور 10 رکعت جو ہے اس کے بعد جو ہے وہ رات میں قیام اللیل۔ تو 30 رکعت نماز پڑھتے تھے، جس میں 1.5 پارہ قرآن پڑھتے تھے، 1 پارہ صبح میں مطلب عشاء کے بعد، اور اس کے بعد پھر رات میں آدھا پارہ۔ رات کی نماز بڑی لمبی ہوتی تھی، جو قیام اللیل کی نماز ہوتی تھی وہ بہت لمبی ہوتی۔ اس میں کیا ہے کہ 10 رکعت نماز پڑھتے، اور 10 رکعت نماز میں رکوع اور سجدہ جو ہوتا وہ بہت طویل ہوتا۔ تو یہ آدھا پارہ کم سے کم 1.5 سے 2 گھنٹے میں جو ہے آدھا پارہ مکمل کرتے تھے۔ اب میں اگر کاؤنٹنگ اپنا کروں تو جب ہم رکوع میں سجدے میں جاتے ہیں تو ایک سجدے میں ایک بار کم سے کم 40 سے 45 بار سبحان رب العالی آرام سے پڑھنے پہ ہوتا ہے، اور رکوع میں 30 سے 35 بار سبحان رب العظیم 30 سے 35 بار پڑھتے ہیں۔ تو اس طریقے سے نماز پڑھتے ہیں۔ تو کورونا کے پہلے پڑھتے تھے کتنا 20 رکعت نماز پڑھتے تھے عشاء کی نماز کے بعد تراویح، اور وہ جو ہے قرآن آخر میں 29ویں شب میں جو ہے وہ قرآن کو مکمل کرتے تھے۔ 29 تاریخ کو قرآن جو ہے وہ مکمل ہوتا تھا، اور اس دن جو ہے پھر کیا کہتے ہیں دعا ہوتی تھی عشاء کی نماز کے بعد۔ اور 10 رکعت جو وہ پڑھتے ہیں قیام اللیل کی نماز، اس میں پھر 10 پارہ پڑھ لیتے، نہیں ہاں میں نے شروع میں غلط بول دیا، آدھا نہیں 1 پارہ پڑھتے تھے، تو وہ بھی الگ 10 پارہ پڑھتے، وہ ایک الگ نماز ہوتی تھی۔ اس وقت پھر وتر کی نماز، وتر کی دعا اس وقت ہوتی تھی۔ تو کورونا کے پہلے 30 رکعت یہ نماز پڑھتے تھے رات میں، اور وہ ختم ہوتا تھا رات کے 2:30 بجے 3 بجے نماز جو ہے وہ ختم ہوتی تھی۔ اب آتے ہیں کورونا کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ اب انہوں نے رکعتیں کم کر دی۔ اب جو ہے عشاء کے بعد 10 رکعت تراویح ہوتی ہے،
اور 3 رکعت وتر کی نماز پڑھائی جاتی ہے۔ یہ سلسلہ چلتا ہے 20 رمضان تک۔ 21ویں شب سے عشاء کی نماز کے بعد 10 رکعت پڑھتے ہیں تراویح، اس کے بعد رات میں 12:30 بجے سے پھر جو ہے 10 رکعت قیام اللیل پڑھتے ہیں اور 3 رکعت وتر پڑھتے ہیں اس وقت۔ تو پہلے پڑھتے تھے 33 رکعت، اب پڑھتے ہیں یہ 23 رکعت۔ اور یہ جو ہے کیا کہتے ہیں آخری قرآن جو ہے مکمل اب ایسے کرتے ہیں کہ جو 20 دنوں تک تراویح میں پڑھتے ہیں اسی کو قیام اللیل میں پڑھتے ہیں اس کے آگے۔ تو تراویح اور قیام اللیل مل کر کے 29 تاریخ کو جو ہے یہ 29 کے شب میں جو ہے وہ عشاء کی نماز کے بعد 10 رکعت تراویح پڑھتے ہیں، اس میں جو ہے وہ دعا کرواتے ہیں جو آج یہاں پہ دعا ختم ہوئی ہے۔ اس کے بعد پھر آج جو ہے انہوں نے جو قیام اللیل میں نماز پڑھی ہے 10 رکعت، اس میں انہوں نے پوری سورہ کہف اور پورا جو ہے سورہ مریم پڑھ دیا ہے ماشاءاللہ۔ یہاں پہ جو ہمارے یہاں ایک سسٹم ہے کہ جو ہم لوگوں کے یہاں سورہ تراویح پڑھنے کا جو سسٹم ہے وہ یہاں پہ سورہ تراویح پڑھنے کا سسٹم نہیں ہے۔ یہاں پہ پورا مکمل پڑھتے ہیں آپ۔ اگر آج چاند نہیں نکلا تو کل رات میں پھر تراویح ہوگی تو یہ شروع کریں گے سورہ بقرہ سے، پورا پہلا سپارہ پڑھ ڈالیں گے۔ تو یہ جو ہے ان کا اس طرح سے وہ سسٹم ہوگا۔ تو اس طریقے سے یہاں پہ جو ہے وہ قیام اللیل میں جو ہے رمضانوں میں جو ہے تراویح کا نظام ہے آج کل۔ اب مجھے لگ رہا ہے یہ کنٹینیو رہے گا انشاءاللہ الرحمن۔ 10 رکعت تراویح عشاء کی نماز کے بعد، اس کے بعد وتر کی نماز، یہ سلسلہ 20 دنوں تک۔ اس کے بعد 21ویں شب سے جب طاق راتیں شروع ہوتی ہیں تو وہ 10 دن تک لگاتار 10 رکعت تراویح عشاء کے بعد، پھر وتر نہیں پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد رات میں جو ہے وہ 10 رکعت جو ہے وہ قیام اللیل پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر 3 رکعت وتر پڑھتے ہیں۔ تو اس طریقے سے نماز 2:30 بجے ختم ہوتی ہے۔ تو پوری کی پوری رات جو ہے وہ کیا کہتے ہیں وہ اسی میں مشغول رہتے ہیں۔ تو یہ جو ہے یہاں کا سسٹم ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ واضح ہو گیا ہوگا۔ کسی کو اور کچھ کوالیفیکیشن چاہیے تو اس بارہ جو ہے کہتے ہیں وہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، الگ سے پوچھ سکتے ہیں۔ میرے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ جو ہے ہماری کوششوں کو قبول فرمائے اور ہماری دعاؤں کو جو ہے وہ قبول فرمائے انشاءاللہ الرحمن۔ میرے اللہ سے دعا ہے جو ہے کیا کہتے ہیں ہم تمام لوگوں کو آئندہ سال پھر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں قیام اللیل اور تراویح اور رمضان نصیب فرمائے، اور جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔